میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار 18 سال کی عمر اور ایک قافلے میں جا رہے، گیلان سے یہ قافلہ بغداد کی طرف رواں دواں تھا۔ جب شہر ہمدان سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا، ڈاکوؤں نے اس قافلے کو گھیر لیا۔ اب جب آپ روانہ ہوئے تھے تو آپ کی والدہ نے آپ کو کہا تھا بیٹا جب بھی بولنا سچ بولنا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس کچھ رقم بھی تھی، تو 40 دینار تھے۔ ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کیا، آپ کے پاس پہنچے تو کہا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں جو میرے کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں کا جو گروہ کا رکن تھا بڑا حیران ہوا کہ لوگ مال ہم سے چھپاتے ہیں، یہ بچہ خود ہی بتا رہا ہے کدھر ہے۔ اس نے آ کے اپنے سردار کو کہا بڑا عجیب و غریب ایک نوجوان ہے جو خود ہی بتا رہا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں اور کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔ تو اب ڈاکوؤں کا سردار اس کے پاس آیا اور کہا کہ نوجوان کیا بات ہے؟ لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں مگر تم سختی کیے بغیر اپنی دولت ظاہر کر رہے ہو۔ نوجوان نے کیا کہا؟ میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ میری ماں نے کہا تھا سچ بولنا، میں یہ نہیں جانتا میرے پیسے چلے جائیں گے، ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھا رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا پیسے، میں نے بتا دیا 40 دینار کپڑے میں سلے ہوئے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں میرے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ تم توبہ کر لو، ڈکیتی چھوڑ دو، یہ غلط کام ہے۔ آپ نے سچ بات کی کہ میرے پاس دینار موجود ہیں، لیکن جب بندہ سچا ہونا اس کی بات کیسے اثر کرتی ہے، ذرا غور کرو۔ نوجوان کا جب یہ بیان سنا، یہ بات غوث پاک کی بات تاثیر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا چھلکنے لگا۔ اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے صاحب زادے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو، اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہوا اور سارا مال واپس کر دیا۔ خالی غوث پاک کا مال واپس نہیں ہوا، پورے قافلے والوں کا مال واپس ہو گیا۔ کیوں؟ سچ کو آنچ نہیں ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بات کی تھی۔ تو اے میرے مدنی منوں، اس کہانی سے سبق کیا ملا؟ کہ جب بولیں سچ بولیں۔ جھوٹ یہ بہت بری عادت، جہنم میں لے جانے والا کام، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ سنیے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے۔ سنو، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے سنو اسے انعام کیا ملتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بے شک جب بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے ہاں کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ سوچئے وہ کتنا بدنصیب ہے جو رب عز و جل کی بارگاہ میں جھوٹا لکھا ہوا ہے، کذاب لکھا ہوا ہے۔ بچپن ہی سے ہم بچے کو خود بھی غلطی سے جھوٹ کی عادت لگا دیتے ہیں، پریکٹس کرواتے ہیں۔ بیٹا کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یعنی آپ بچے کو بچپن ہی سے ٹریننگ دے رہے ہیں کہ کسی سے نہ ملنا ہو تو جھوٹ بول دیا کرو۔ اب بڑا ہو کے یہ بچہ آپ ہی کو گھمائے گا، ابو میں یہاں نہیں گیا تھا، میں وہاں گیا تھا، میں یہ کرنے گیا تھا۔ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو ابھی آیا ہوں۔ نہیں میں دیر سے نہیں آیا تھا، رات جلدی آ گیا تھا۔ اب وہ باپ نے سکھایا، بیٹا باپ کو ہی گھماتا رہتا ہے۔ جھوٹ اتنی بری عادت ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
صادق و مصدوق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا, سچ, ہمیشہ سچ. کبھی کہتے ہیں قاری صاحب اس لیے تاخیر ہو گئی, طبیعت خراب تھی, گاڑی خراب ہو گئی, گھر میں فلاں بیمار تھا. اب تو جھوٹ بولتا ہے نا بیٹا, اس کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کہا کہ آپ رہتے کورنگی میں ہیں, کسی نے پوچھا کہاں رہتے ہیں, آپ نے کہا میں جناب لیاقت آباد میں رہتا ہوں. نہیں بتانا تھا اس کو کورنگی میں رہتا ہوں. اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے اس کو اپنا ایڈریس لیاقت آباد بتایا ہے, کیونکہ اس نے 1 سال بعد دوبارہ پوچھنا ہے تو آپ نے اس وقت بھی یہی بتانا ہے کہ میں لیاقت آباد میں رہتا ہوں, کیونکہ کورنگی زبان سے نکل گیا تو پکڑا جاؤں گا. جھوٹ بول کر یاد رکھنا پڑے گا. کیوں نہیں آئے بھائی مدرسے, 3 دن سے نہیں آئے. استاد صاحب وہ نانی کا انتقال ہو گیا. اب وہ نانی کا انتقال کروا دیا, نانی ہے زندہ, تو اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے نانی کا انتقال کروا دیا ہے, کیونکہ اب نانی کو بیمار نہیں کر سکتا نا. وہ پھر پکڑا بھی جاتا ہے بندہ, 2-4 مہینے بعد پھر کہتا ہے استاد صاحب نانی بیمار ہو گئی تھی. تو اب پکڑا گیا, پہلے انتقال ہوا پھر بیمار ہو گئی. تو جھوٹ بول کر پریشان ہی رہتا ہے, ٹینشن میں رہتا ہے, اسے یاد ہی رکھنا پڑتا ہے. سچ بولنے والا ٹینشن میں نہیں. نیند سے اٹھاؤ, کہاں رہتے ہو, وہ یہی بتائے گا کورنگی میں رہتا ہوں. جہاں رہتا ہے وہی بتائے گا نا. سچ بولنے والے کو کوئی ٹینشن نہیں, یاد نہیں رکھنا پڑتا, ہمیشہ سچ بولتا ہے. جو پوچھو گے وہی بتائے گا کیونکہ وہ سچ ہے. تو کبھی بھی جھوٹ کے قریب بھی نہیں جانا. جس کے منہ سے فرشتہ اس کی بدبو سے 1 میل دور ہو جائے, اس پر رحمت کیسے نازل ہوگی, اس کو برکت کیسے ملے گی, اس کو قرآن کا نور کیسے ملے گا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے, اس کہانی سے درس یہ ملا کہ اب زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, اور فیضان سچ جاری رہے گا انشاءاللہ. میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں, عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.